اور اہل دل اسے قبول کرتے ہیں۔ ہمیں آج قوم کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمارے اسلاف نے یہ کہا تھا کہ امت مسلمہ یقیناً بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے، اور وہ بیماریاں جسمانی بیماریاں نہیں بلکہ روحانی بیماریاں ہیں۔ ہمارا دل مریض ہو گیا، اور اس مرض کی دوا جس ڈاکٹر کے پاس ملتی ہے وہ علماء۔ یقیناً اگر صحیح معالج مل جاتا ہے تو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ علماء وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں تعلق باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ ہمیں آج کے حالات میں یقیناً ہمارے درمیان میں ہر برادری میں دیکھنے میں آیا ہے کہ الگ الگ طرح طرح کے مفاسد اور رسمیں ہمارے یہاں پر رائج ہیں۔ اگر واقعی میں ہمیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو چلنا ہے اور چلانا ہے تو ہمیں ان تمام تر برائیوں سے عملی طور پر الگ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ مرور زمانہ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں در آتی ہیں اور ہمارے عمل کا حصہ بن جاتی ہے، زندگی کا وہ جز بن جاتی ہے، اور ایسی چیزوں سے سماج اور معاشرے کو اگر دور کیا جاتا ہے تو بہت سارے احباب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ سالانہ سال سے ہم لوگ کرتے آئے کہ ہمارے درمیان میں کوئی اہل علم نہیں آیا جو آج آپ ہمیں جو نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ جملہ اگر اس کی تہ تک پہنچے تو اتنا سخت اور صریح جملہ ہے کہ اگر شریعت کا حکم اس پر لاگو کیا جائے تو اللہ کی پناہ۔ آپ نے کسی مسئلے کو عالم دین کے بیان کرنے پر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ نے اس کو نیا مسئلہ بتایا، جبکہ مسئلہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہی واضح ہو چکا تھا۔ ہماری سماعتوں سے نہ ٹکرانا یا ہمارے درمیان میں اس مسئلے کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مسئلہ نیا ہے۔ شریعت مطہرہ کامل و مکمل ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنمائی فراہم کی ہے۔ یہ ہماری ناکامیاں ہیں کہ ہم نے شریعت مطہرہ کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے ہم نے اس کے لیے وقت دیا ہے۔ یہ ان علماء کرام کا بڑا احسان ہے کہ وہ دور دراز علاقوں کو خیرآباد کر کے ہماری بستیوں میں آتے ہیں اور ہم سے کچھ نہیں رسول اللہ کا فرمان اور قرآن کے احکام ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں پاکیزہ کرتے ہیں، ہمارے قلوب کو ستھرا کرتے ہیں اور ہمیں اللہ و رسول سے قریب کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ تو یہ موقع ہے کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں، میں بارہا آپ کے یہاں بھی حاضر ہوا اور خاص طور سے ہمارے درمیان میں جو میں عرض کیا ہے، ابھی حافظ صاحب آپ کی امام صاحب قبلہ نے روح کے گھڑے کے حوالے سے بتایا۔ اللہ اکبر، کیسی رسم قبیح ہے یہ کہ اس کے نتائج اگر سامنے رکھے جائیں تو مسلمانوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی روح نکلی نہیں ہے، ابھی جسم سے روح جدا نہیں ہوئی ہے، جبکہ جسم سے روح کو نکلے ہوئے عرصہ ہوا ہے اور وہ یہ وہم و گمان میں مبتلا ہے کہ ابھی روح نہیں نکلی ہے، اس گھڑے میں جو ہے روح مقید ہے۔ ایک مومن کی روح حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات المؤمن یخلی صربہ، جب مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور فرمایا میرے آقا نے
तसरहु हैसु यशा, वो सैर करती है जहां चाहती है। और हम जो है जहालत के इतने अमीर गड्ढे में हैं कि हम उस रस्म कभी को अपने मुआशरे में बुरा भी नहीं समझते, हम उसके खिलाफ लोगों को बेदार नहीं करते, हम उसके बारे में उनको बयान नहीं करते। अजीज दोस्तों, जिस्म और रूह का जो ताल्लुक है वो ऐसा ताल्लुक है कि ये जिस्म में हमारे रूह जब तक है, ये जिस्म हमारा हाथ काम कर रहा है, हमारी आंखें काम कर रही है, हमारा पूरा वजूद जो है इसके साथ जो है शेर और तफरीह में लगा हुआ है। लेकिन ये जिस्म से जब रूह जुदा हो जाती है, जब रूह का रिश्ता इससे मुनक़ते हो जाता है, तो ये जिस्म बेजान हो जाता है। न हाथों में हरकत है, न आंखों में जो है पपोटे हिल रहे हैं, न जिस्मानी तौर पर कोई आदमी काम कर रहा है। मालूम ये हुआ है कि रूह वो ताकतवर चीज है कि जब इससे जुदा हो जाती है तो जिस्म जो है बेजान हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको इस हकीकत को ये समझना है कि इंसान कि जिस्म में मौत आई हुई है, रूह में मौत नहीं आती है, रूह नहीं मरती है, रूह और भी मजीद मुस्तहकम हो जाती है। ये आम मुसलमानों की रूह है, यकीनन जो है वो भी इतने आला दर्जे में आ जाती है, उन्हें ताकत और कुव्वत मिल जाती है, और वो मोमिनीन, वो सालिहीन, वो औलिया अल्लाह, वो शहदाए मिल्लत इस्लामिया, वो गाजियान उम्मत, वो ताबईन उम्मत, वो मुज्तहिदीन मिल्लत, वो असहाबे किराम की जमात, वो अंबियाए किराम की मुक़द्दस जमात, उनकी रूहों का मामला तो ये है, बाहरी शरीयत में ये बात वाज़ेह तर लिखी हुई है कि उन नुफूस कुद्सिया की रूह है, तो इस जिस्म में जो है जब जुदा हो जाती है तो वो रूहें और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और वो रूहें देखती भी है, वो रूहें सुनती भी है, वो रूहें जहाँ चाहती है उस जगह को मुलाहिजा करती है। ये उन आम रूहों से बढ़कर उन खास रूहों का दर्जा है। लेकिन अजीज दोस्तों, ये समाज का, मुआशरे का ये अलमिया नहीं तो क्या है कि जिस रूह को जिस्म से जुदा हुए। अच्छा, एक बात और है कि कब्र में जाने के बाद रूह जिस्म से बज़ाहिर जुदा हुई थी, लेकिन रूह फिर इआदा कर दी जाती है, जिस्म में फिर लौटा दी जाती है। अगर जिस्म में रूह लौटती नहीं तो सवाल और जवाब का जो है जवाब का मरहला कहाँ से पैदा होगा। मालूम ये हुआ कि वो रूह जो हमारे जिस्म से लम्हों के लिए निकली है, और जब कब्र में बंदे मोमिन को रखा जाता है, यहाँ तक कि जब रखने के बाद रूह जो है लौट आती है, फिर उसी बंदे मोमिन से सवाल और जवाब का सिलसिला जो है जारी वो सारी हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी वजह से बंदे मोमिन का ताल्लुक मौत से जो है खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि उसका रिश्ता मजबूत और मुस्तहकम होता है। आज हम अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब की इस मजलिस में हाजिर आए हैं। आप अंदाजा कीजिए कि ये इस तरह की मजालिस का इनेकाद बहुत कम देखने को मिलता है। आज तो कौम जो है सिर्फ मुआशरती सतह पे देखते हैं, तो जो है खाने पीने का इंतजाम होता है, वहाँ जो है कसरत से हम आ जाते हैं। अजीज दोस्तों, आप जहाँ पर उस महफिल में आ रहे हैं, उससे पहले आप इसाले सवाब की मजलिसों में बैठकर उस जाने वाले मरहूम के लिए अगर हकीकी तौर पर रिश्ता आपका उससे था, तो आप उसके साथ, आप उसके घर पे पहुंचे हैं या आप कब्रिस्तान गए हैं, तो पहला आपका फरीजा यह है कि अपने बंदे मोमिन, अपने भाई के लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए जो दुआएं मग़फ़िरत करें। दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि आप अपने लिए कोई रुपया खर्च करें, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको ये ज़बान अता फरमाई है, इस ज़बान को जुम्बिश दे दीजिए। यहीं पर बैठकर अगर बंदे मोमिन ने पढ़ लिया है सूरह बकर की इब्तिदाई आयतों को, पढ़ लिया है सूरह बकर की इंतहाई आयतों को, पढ़ लिया है सूरह इखलास को, पढ़ लिया है उसमें कोई और सूरत कुरान को, और यहीं से वो कहता है, ए मालिक मौला, मेरे इस अमल का सवाब मेरे फला जो है रिश्तेदार को अता फरमा। रब करीम की साथ इतनी आला व अरफा है कि बंदे मोमिन के इस अमल का सवाब उस बंदे को अता फरमा दे। हम अपने मरहूमीन की साले सवाब के लिए आज जिस तरह की सोसाइटी में जो जरूरतें मुसलमानों को लायक है, हम अपने मुआशरे में देखें। एक सहाबी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वालिदैन जिंदा थे तो मैं उनके साथ नेकी
اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا۔ اب میرے والدین وفات پا چکے ہیں، یا رسول اللہ کیا اب میں کس طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں کیسے ان کے ساتھ نیکی کروں؟ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں موت کے بعد بھی نیکی ہے، اور موت کے بعد نیکی یہ ہے کہ جب تو اپنی نماز پڑھے تو 2 رکعت نماز نفل اپنے والدین کے لیے بھی پڑھ لے، جب تو روزہ رکھے تو 1 روزہ اپنے والدین کے لیے بھی نفلی رکھ لے، یقیناً تیرا یہ روزہ رکھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور اس کا ثواب تیرے والدین کو پہنچے گا۔ اسی طریقے سے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ایسے عالم میں ہوا کہ میں انہیں آخری وقت میں کوئی وصیت یا کوئی نصیحت سننے کی منزل میں نہ تھا، اور نہ انہیں اتنا موقع ملا کہ وہ کچھ بات بیان کرتی۔ یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تیری والدہ وفات پا گئی ہے، تو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ عمل کرنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا الماء، پانی۔ کیا فرمایا؟ پانی کا انتظام کر دے۔ وہ شخص حضرت عبادہ بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ گئے اور مدینہ میں ایک کنویں کی انہوں نے تعمیر فرمائی اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ کہ میں نے کنواں کھودا ہے، حدیث میں آتا ہے فحفر البئر، انہوں نے کنواں کھودا، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کی رسول کی بارگاہ میں انہوں نے معاملہ عرض کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئر ام سعد، یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے۔ حضرات محترم، ایصال ثواب کی یہ وہ عملی شکل ہے رسول اللہ نے امت کو عطا فرمائی تھی کہ جس سے معاشرہ، جس سے سماج کو فائدہ پہنچے، جس سے ہر طبقے کو جو ہے اس سے راحت پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ مدینہ میں ہجرت کے بعد پانی کی سخت قلت تھی، پانی کی جو ہے پریشانیاں اہل ایمان کو جو ہے لاحق تھی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ مسلمانوں کی پانی کی تنگی کو دیکھتے ہوئے، یہودیوں کی یہاں پانی کی بہتات اور مسلمانوں کو پانی کی قلت، ایسے حالات میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جانب اشارہ دینا کہ یقیناً جو ہے ایصال ثواب کی یہ صورت مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہوگی کہ آج معاشرے میں، سماج میں، اس زمانے میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے ایصال ثواب کا وہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ذہن دیا ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تمہیں محسوس ہو رہی ہے، مومنوں کو، معاشرے کو جو ضرورت لاحق ہے، وہ کام ایصال ثواب کے لیے کیا جائے۔ آج کے حالات میں اہل ایمان کو جن چیزوں کی ضرورت، آج مسلمانوں کو جو معاملات درپیش ہیں، ایسے معاملات میں ہم اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا کوئی راستہ کریں تو دیکھیے جہاں پورے اہل ایمان اس سے جو ہے نفع حاصل کریں گے، وہیں مرحوم کی روح کو جو ہے قرار ملتا ہوا نظر آئے گا، وہیں قبر کی اس منزل میں وہ بندے مومن مسرور ہوگا اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ان اولادوں کے لیے بھی جو ہے دعائے مغفرت کرے گا کہ جن بچوں میں اس اپنے باپ کی ایصال ثواب کے لیے بعد وفات جو ہے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کارنامے کی بنیاد پر عامت المسلمین کو راحت پہنچ رہی ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، تو میرے عزیز دوستوں اس کی روح خوش ہوگی اور اب اس کے والدین کے ذریعے سے روحانی طور پر اس بندے کو طاقت ملے گی۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہمیں ضرورت ہے ہمارے یہاں مسجد کا مسئلہ ہو، ہمارے یہاں مدرسے کا معاملہ ہو، ہمارے یہاں قبرستان کا معاملہ ہو، معاشرے میں پانی کی قلت کا کوئی مسئلہ سامنے آپ کے ہے، روڈ خراب ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں، جہاں کیچڑ کی وجہ سے لوگوں کا جانا بھاری ہو رہا ہو، اگر آپ نے اپنے مرحوم کے والد کے لیے، والدہ کے لیے، بھائی کے لیے ایصال ثواب آپ نے کرنے کے لیے اگر آپ نے وہ کام کر دیا ہے تو یقین جانو آپ کے والد مرحوم کی روح، آپ کے رشتہ دار عزیز
یقیناً مسرور ہوگی اور اس کو راحت ملے گی قبر کی اس منزل میں جو ہے وہ اپنے اس اولاد کے عمل سے اللہ بھی راضی ہے اور اس کے والدین بھی راضی ہے۔ حضرات محترم، ہمیں حدیث پاک میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انقطع عمل، تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کوئی عمل نہیں، یہ زندگی جب تک ہے، جب تک نمازیں ہیں، یہ زندگی جب تک ہے روزے ہم سے متعلق ہے، زندگی کے تمام تر صحت کی حالت میں، تندرستی کی صورت میں جو فرائض ہم پر جو وابستہ ہیں ان فرائض کو ہمیں ادا کرنا ہے، لیکن یہ زندگی کا رشتہ جب منقطع ہو جاتا ہے تب عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ثلاثۃ، تین کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی وفات کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اب بظاہر وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن تین کام ایسے ہیں کہ اس کے عمل کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تین عمل کون سے ہے؟ آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ وہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایسا صدقہ جو ہمیشہ جو ہے جاری و ساری رہے، جس کا فیض لوگوں کو ملتا رہے۔ یہ آپ نے ٹیوب ویل لگوا دی گاؤں میں، اب اس سے جتنے لوگ پانی پیئیں گے یہ سلسلہ دراز ہے، یہ جاری و ساری رہے گا، یہ عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ اب بتائیے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ٹیوب ویل سے آپ کی یہاں پر بستی میں کوئی بھی جاندار پانی پی رہا ہے تو اس جاندار کے پانی پینے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ جو یہ کام کرتا ہے اس کو جو نہیں ملے گا، ہاں اس نے اپنی زندگی میں خود بھی لگا دیا تو خود ملے گا، قبر میں جانے کے بعد بھی ملے گا، اور اس کے لیے اگر کسی نے لگایا ہے تو اس کا سلسلہ، تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور ایک اور میرے آقا نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جو اس کو بعد میں فائدہ پہنچائے، یعنی وہ عالم دین تھا، اس نے جو ہے کتابیں لکھ ڈالی، عالم دین ہے، اس نے کچھ شاگرد کو پیدا کر دیے، یا عالم دین ہے کتاب لکھی اور کتاب تصنیف کروائی، یا وہ عالم دین تو نہیں ہے لیکن کسی عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب کو اس نے شائع کروا کر بٹوا دیا ہے، وہ عالم دین تو نہیں ہے لیکن کسی ادارے میں مدد کر کے کسی طالب علم کو جو ہے عالم دین یا حافظ قرآن بنا دیا، تو یہ بھی علم کو باقی رکھنا ہے۔ وہ جب تک زندگی کے ایام جیے گا علم دین کو پھیلائے گا، اس کی اشاعت کرے گا، یقیناً جو ہے اس بندے مومن کو جس نے اس کے علم کی راہوں کو آسان کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی راہوں کو آسان فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کے مرحلے کو جو ہے راحت میں بدل دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا عمل جو بندے مومن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا، پاکیزہ اولاد چھوڑ گیا، پرہیزگار اولاد چھوڑ گیا، جو اولاد اس کے بعد میں ہے وہ اولاد نمازوں کی پابند ہے، وہ اولاد دین اس کے اصول پر کار فرما ہے۔ اب ایسی اولاد کا عمل، اب وہ اس کے لیے دعا کرے یہ بہتر ہے، لیکن دعا پر نہ بھی کرے، اولاد کا نیک ہونا یہ والدین کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے وفات کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو ان گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عرض کرتے ہیں بارگاہ نبوی میں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کو زندگی میں راضی رکھنا ہے اور بعد وفات بھی راضی رکھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے بارگاہ نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ بعد وفات کیسے راضی رکھیں، تو میرے آقا نے فرمایا بعد وفات کوئی گناہ کا کام اولاد نہ کرے، شریعت کے خلاف قدم نہ رکھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو نہ پھلانگے، تو یقیناً جو ہے اس سے ماں باپ کو راحت پہنچے گی۔ معلوم یہ ہوا ہماری نیکیاں، بچوں کی نیکیاں، اولاد کی نیکیاں قبر میں ماں باپ کو راحت پہنچاتی ہے، اور بعد وفات اگر اولاد جو ہے گناہوں کی راہوں سے گزرتی ہے، بعد وفات اگر اولاد جو ہے گناہوں کے دلدل میں ہے تو یقیناً اس سے ماں باپ کو بھی اذیت پہنچتی ہے، ماں باپ کی روح بھی جو ہے بے قرار ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، آج کے اس ماحول کو ہمیں بدلنا ہے، اور بدلنے کی نیت کرنے سے، بدلنے کے عزم و ارادے سے ہم سماج و معاشرے کو بدل دیتے ہیں۔ آپ آج اس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ایک اکیلا آدمی
اپنی سطح پہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب چند افراد ملتے ہیں، جب سوچ بدلتی ہے، معاشرے میں جب لوگوں کے فکروں میں جو ہے بلندی آتی ہے، تو پھر وہ بڑے فیصلے لیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے اپنی بستی میں تنویر العلماء کے نام سے ایک بہت بہترین جو ہے شادی ہال یا جماعت خانہ تعمیر کروایا ہے۔ اب اس سلسلے کو آپ جو ہے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طاقت و قوت عطا فرمائے، اور آپ جو ہے معاشرتی سطح پہ عامت المسلمان کو آج آپ نے جماعت خانہ بنایا ہے، کل آنے والا جماعت خانہ ممکن ہے کہ وہ ہماری قوم کی بچیوں کے لیے، قوم کے بیٹوں کے لیے درسگاہ بن جائے۔ آنے والے دور میں اس سے ہم جو ہے اپنی قوم کے لیے بہتر راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہر معاشرے میں امت مسلمہ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی پلاننگ ہمیں قوم کو کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ پوری سماج پلاننگ کرے، بلکہ کچھ ہی افراد میدان میں نکلتے ہیں اور وہی قوموں کی تقدیریں بھی کیا کرتے ہیں۔ منزل میں کوئی آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے افراد پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں اگر حوصلے بلند ہوتے ہیں اور دل میں خلوص ہوتا ہے، نیت میں صلاح ہوتی ہے اور عزم و ارادے مضبوط ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جماعت آپ کے ساتھ پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ افراد آپ کے ساتھ جو ہے ملا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی دور میں امت مسلمہ کو کوئی زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمل کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں تقریریں ہم بہت کرتے ہیں، پیغامات بہت پہنچاتے ہیں، لیکن عملی صورت میں ہمارے یہاں کوئی بھی چیز جو ہے انقلاب نہیں آتا ہے۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب عمل سے پیدا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو قومیں آنے والے دور کو سمجھ کر اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے پلاننگ کرتی ہے، وہی قومیں آباد ہوا کرتی ہے، وہی قومیں تاریخ مرقوم رقم کیا کرتی ہے۔ ہمیں آج کے دور میں جو ہماری ضرورت ہمارے معاشرے میں ہے، جب کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں سماج و معاشرے کے لیے ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کھانے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مرحوم سلسلہ ثواب کے لیے کوئی ایسا ثواب جاریہ والا عمل بھی جو ہے اس کی بنا رکھ دینا چاہیے کہ پھر دوسرا آئے گا اس کام کو تدریجاً آگے لے جائے گا، پھر تیسرا آئے گا اس کام کو آگے تک پہنچائے گا، پھر چوتھا آئے گا تو وہ جو ہے اس کے تہائی حصے تک پہنچائے گا، پھر آنے والا سلسلہ چلتا رہے گا تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمیں اسی فکر پر کام کرتے ہوئے آج اس مرحلے پر سوچتے ہوئے ہمارے درمیان سے پٹواری صاحب کا مثال ہوا، ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساتوں میں ہمارے درمیان سے وہ جو جدا ہوئے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سبھی ان کے لیے دعا وہ ہے کہ مالک و مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے کو پھیل ان کی قبر پر، ان کی مرقد پر رحمتیں نازل فرمائے۔ ساتھ ہی میرے عزیز دوستو، ہمیں یہ عزم و ارادے تو کرنی ہی ہے کہ آج ہماری قوم کو جو مسائل درپیش ہے اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی تو سنجیدہ ہونا ہی چاہیے۔ اور آج ہمارے آنے والے دور کو دیکھتے ہیں، مسلم بچیوں کے لیے، مسلم نونہالوں کے لیے ہمیں اپنے طور پر ایسا کوئی نہ کوئی ماحول فراہم کرنا سماج لازمی حصہ ہمارا زندگی کا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں آراستہ کریں۔ عزیز دوستو، کوئی بھی جو ہے کام عملی طور پر انجام دینے میں وقت لگتا ہے، لیکن قوم بیدار تو ہو جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہم نے سوچا ہے تو یہ انجام تک کیسے پہنچے گا۔ قوموں نے کام کیا ہے، سال لگے ہیں تب وہ آگے بڑھے ہیں۔ کوئی 10 سال کا پلان کر کے آتا ہے، 10 سال کے بعد اس کی قوم میں جو ہے افراد اس کو جو ملیں گے وہ حالات بدلے ہوئے ملیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، آج کے اس اِصال ثواب کی مجلس کے موقع سے خادم اور احتر گناہگار یوسف نظامی آپ کے سماعتوں کے حوالے یہ بات کرتی جا رہا ہے کہ اِصال ثواب کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم صرف کھانے کی جو مجالس کا اہتمام کرتے ہیں 20ویں کے موقع پر کی جائے، اِصال ثواب تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اور 40ویں کے موقع پر بھی حسب طاقت جو ہے محفلوں کو انعقاد کیا جائے، 10ویں کے موقع پر بھی کیا جائے، لیکن ان مجالس کا اہتمام جو ہے اس کو جو ہے قدر غنیمت اور ان کو جو ہے
چھوٹے پیمانے پر کیا جائے اور اس کے جو ہے حالات کے مطابق ان میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے اور ساتھ ساتھ میں کسی اور کام کو بھی جو ہے شامل کر لیا جائے عزیز دوستو، تو وہ کام ایسا پائیدار کام ہوگا کہ آنے والے 10 سالوں میں آپ کو اپنی بستی میں انقلاب نظر آئے گا اور آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں میں بھی جو ہے ماحول کی چینجز ہوتی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں آج کے دور میں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو دیکھا دیکھی میں کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، جس بستی کی نوجوان، جس بستی کے ہمارے بزرگ جس کام کے لیے شرعی طور پر رہنمائی کی جاتی ہے، اس میں اگر وہ عملی طور پر آگے بڑھ جاتے ہیں تو بظاہر ان کو تانا بھی دیا جاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ اگر ہم سماجی بندھنوں سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو ناک ہماری کٹ جاتی ہے، لوگ ہمیں تان و تشنیع کرتے ہیں کہ بڑا ملا بن رہا ہے اور بڑا دیندار بن رہا ہے، بڑا مذہبی ٹھیکیدار بن رہا ہے۔ عزیز دوستو، دین پہ چلنے والوں کو اس طرح کے تانے تو ہر دور میں ملتے رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ کو گلے لگانے والے اور فالو کرنے والے کو تو ہمیشہ جو ہے اپنی قوم اور اپنے سماج اور معاشرے سے جو ہے گالیاں سننے کو ملی ہے۔ آپ نے نہیں معلوم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میدان میں اپنی جان کی قربانی دینے والا بظاہر جو ہے اس کے بدن پر جو ہے تلوار کا زخم کا، تلوار اور بلم کا جو ہے نشان لگتا ہے، لیکن وہ بندہ جو ہمارے سماج میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے سنت کو زندہ کرتا ہے، رسول اللہ کے کسی فعل کو اپنے معاشرے میں لانا چاہتا ہے، اسے جو ہے اس کا بھائی بھی جو ہے تان و تشنیع کرے گا۔ یہ تان و تشنیع جو حقیقت میں زخم ہے، اور اندازہ کیجئے 100 شہیدوں کا ثواب کب ملے گا؟ جب 100 سے زائد لوگ اسے برا بھلا کہہ دیں گے تبھی تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آنے والا سنت رسول کو زندہ کرے گا اور اس سنت رسول کو زندہ کرنے کے بدلے میں پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ برائیوں کے خلاف لڑنے والے کے لیے اپنے ہی لوگ ہاتھ پکڑنے والے آ جاتے ہیں۔ سماج معاشرے میں پھیلے ہوئے بد اعتقادی کے لیے اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اسی کے سماج اور معاشرے میں رہنے والے اسے تانا دیتے ہیں، اسے جو ہے برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن آپ خوش ہو جائیے، ہمارے لیے رسول اللہ کی تعلیم سب سے عظیم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو کوئی برائی کو ختم کرتا ہے تو یقیناً جو ہے اسے شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا۔ برائی کو ختم کر کے، ظاہر سی بات ہے برائی کو ختم کرو گے تو سنت کو جو ہے زندگی دینے کا مترادف کو عمل قرار دیا جائے گا۔ تو ہمیں سنتوں کو عمل زندہ کرنا ہے۔ وہ سنتوں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ کا کوئی عمل ایسا ہے جو پہلے جاری و ساری رہا، حدیثوں میں وہ موجود ہے، لیکن معاشرہ آگے بڑھتا گیا، جہالت پھیلتی گئی اور نتیجے میں وہ عمل متروک ہو گیا، وہ عمل لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب کوئی بندہ آ رہا ہے پھر اسی عمل کو جاری و ساری کرنے کے لیے صحیح کامل کر رہا ہے، معاشرے میں جو ہے وہ جہد و مسلسل کر رہا ہے، وہ ایسا شخص یقیناً جو ہے 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ اس میں کون ایسا نہیں ہے جو شہید کا ثواب پانے کے لیے متمنی ہے؟ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ شہادت کے مرتبے پر مجھے جو ہے سرفراز کیا جائے، یا کم سے کم مجھے جو ہے اس کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے راہیں آسان کر دی ہے، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اتنا زیادہ جو ہے وسعت عطا کر دی ہے کہ تم برائیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، سنتوں کو عام کرنے لگو، رسول اللہ کی شریعت کو تم جو ہے ہر جگہ پھیلانے لگو، چاہے تمہارا رشتہ دار تمہیں برا بھلا کہے، چاہے تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو جائے، لیکن یہ سنو رسول اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو تو سمجھ لو کہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ سوچا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میری برادری والے ناراض ہو جائیں گے، پٹیل صاحب ناراض ہو جائیں گے، سرپنچ صاحب ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے، تو میرے عزیز دوستو یہ یا تو دنیا کو راضی کر لو یا اللہ و رسول کو راضی کر لو۔ اللہ و رسول کو راضی کرنے میں ہمارے لیے فلاح ہے۔ یہ دنیا تنگ روزہ زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، ایک دن ہمیں موت کے اس جو ہے سواری پر سوار ہو جانا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ جب تک زندگی کی سانس میں سانس ہے قدر غنیمت جانو، نیکیوں کو جمع کر لو، خیر و خیرات کر لو۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کسی کا موت کا فرشتہ کب اس کے پاس آ جائے، اسی لیے کیونکہ شادی کا وقت طے ہے،
दुल्हन आने का वक्त तय है, खेत में फसल जोतने का वक्त तय है, लेकिन कोई वक्त तय नहीं है, तो वो मौत का वक्त तय नहीं है। आप और हम ये सोचे कि मैं जवान हूँ, अभी तो मुझे बहुत काफी साल जीना है। हमने जवानों को भी मरते हुए देखा है, हमने अहद शबाब पर कदम रखने वाले नौखेज बच्चों को भी जो है मौत का जाम पीते हुए देखा है, हमने नौनिहालों को भी मरते हुए देखा है, हमने अधेड़ उम्र में जो है मौत वाकई होते भी देखा है। तो कोई इंसान ये सोचता है कि नेकी में बात में करूंगा, मैं अभी जो है अपनी ख्वाहिशात नफ्सानिया की तकमील करता जाऊं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मालिक मौला, इस दरमियान में जो कुरान अजीम की आयत करीमा मैंने तिलावत की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स